نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر صحائح ستہ اور احادیث و فقہ کے مشہور و معروف مدلل و مستند 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی کتاب منہاج السلامہ فی الدعوۃ الی الاقامہ، یعنی استقامت دین اور امن و سلامتی کا طریقہ، یعنی امن و سلامتی کے ساتھ دین پر کیسے قائم رہیں کی ریکارڈنگ کی یہ تیسری نشست ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 30، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، یعنی اے ایمان والو، جب بھی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں تو جو تمہیں زندگی عطا کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو فرما برداری کے ساتھ جواب دیتے ہوئے فوراً حاضر ہو جایا کرو، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے قلب کے درمیان شان قربت خاصہ کے ساتھ حائل ہوتا ہے، اور یہ کہ تم سب بالآخر اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو یہ درس دیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں آواز دیں، کسی کام کے لیے تمہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلائیں تو تم فرما برداری کرتے ہوئے فوراً حاضر ہو جاؤ، اگرچہ کوئی بھی کام کر رہے ہو۔ اسی لیے ایک حدیث میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو آواز دی، انہوں نے آنے میں تاخیر کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا بات ہے تم نے آنے میں تاخیر کی؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا ہے؟ اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہو تو اس کو چھوڑ کر رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان فرمائی ہے۔ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ تو بہت بڑا، خود اگر والدین بلائیں اور بندہ نفل نماز پڑھ رہا ہو تو اسے نفل نماز کو توڑ کر والدین کی خدمت میں حاضر ہونا واجب ہے، فرض نماز نہیں بلکہ نفل نماز میں۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے جواب نہ دیا تو جان لو کہ اللہ آدمی اور یعنی انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ دل کے درمیان حائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے تمہارے دل کو پلٹ سکتا ہے، تمہارے ایمان کو کفر میں بھی بدل سکتا ہے، اور تمہارا بارگاہ رسول میں ادباً حاضر نہ ہونا یہ تمہارے کفر کی بھی دلیل بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، یعنی اے مسلمانوں، ان کے مقابلے کے لیے تم سے جس قدر ہو سکے قوت مہیا کر رکھو، اور بندھے ہوئے گھوڑوں کی کھیپ بھی اس دفاعی تیاری سے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو ڈراتے رہو، اور ان کے سوا دوسروں کو بھی جن کی چھپی دشمنی کو تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم سے ناانصافی نہ کی جائے گی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کو جہاد کی ضرورت ہے
تو وہ اس جہاد کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق ہتھیار اور جو بھی ضرورتیں ہیں وہ سب چیزیں جمع کریں، جس قدر ہو سکے آلات جنگ مہیا کریں، اور اللہ رب العزت سے اپنی نصرت، اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لو لگاتے ہوئے دعا کرتے رہیں اور مدد کی امید رکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ گھوڑے کی ضرورت ہے تو گھوڑے، اور جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کو بھی جمع رکھیں۔ یہ ان دشمنوں کے لیے جو تمہارے ظاہر دشمن ہیں، کھلے ہوئے دشمن ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کھلے دشمنوں کے لیے بھی اور ان دشمنوں کے لیے بھی جن کی دشمنی چھپی ہوئی ہے، تم انتظام کر کے رکھو۔ تم اگرچہ اسے نہیں جانتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو بھی تم خرچ کرو گے ان سامان کو خریدنے کے لیے، یا جس طرح سے بھی اللہ کی راہ میں جو چیز خرچ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پورا بدلہ تمہیں دے گا، تمہارے ساتھ بالکل ناانصافی نہ کرے گا۔ اب وہ بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی، اور کبھی زیادہ صرف آخرت کے لیے رکھ لیتا ہے، اور آخرت میں جنت کی شکل میں بہترین نعمتیں وہاں عطا ہوں گی۔ اور اس سے پہلے والی جو آیت شریف گزری ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں زندگی دیتے ہیں، ہاں، زندگی دیتے ہیں، حیات دیتے ہیں، لائف دیتے ہیں انسان کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی قدرت سے، طاقت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، انسانوں کو، اپنی امت کو، اپنے چاہنے والوں کو زندگی دیتے ہیں، حیات دیتے ہیں، لائف دیتے ہیں۔ تو جیسا کہ بعض ہمارے ایک مسلمانوں میں طبقہ ہیں، اللہ ان کی اصلاح فرمائے، کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی یہ بولتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو لہذا تم جو ادھر ادھر جا کے مانگتے ہو یہ غلط ہے، شرک ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، ابھی جو اس سے پہلے کی آیت آپ نے تلاوت فرمائی، کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں زندگی دیتے ہیں، حیات دیتے ہیں، لائف دیتے ہیں۔ اب اسی آیت پر جس پر آپ نے بات کی، یعنی اس سے پہلے والی آیت، اس کے بارے میں تھوڑی علمی بات میں بتا دوں کہ اس آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اس میں دو کا ذکر ہے، ایک ہے اللہ اور دوسرے ہیں رسول، لیکن آگے جب کہا گیا دعاکم، جب وہ تم کو بلائے، وہ دونوں کا لفظ نہیں آیا، اس میں ایک کا لفظ آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کو اور رسول کو اس طرح جمع کر کے بولا کہ گویا دونوں ایک ہیں۔ اگر اللہ کسی کام کے کرنے کا حکم دے یا رسول کسی کام کے کرنے کا حکم دے، یا اللہ بلائے یا رسول بلائے، جو بھی بلائے اس کو اللہ کا ہی بلانا سمجھو۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ لما یحییکم، وہاں پر بھی ایک ہی کو ذکر کیا ہے، یعنی وہاں پہ بھی، جبکہ دو کے لیے عربی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے لیے جب کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے لیے الگ ورب استعمال ہوتا ہے، اور جب دو انسان ہو تو اس کے لیے الگ ورب ہوتا ہے۔ جیسے میں مثال کے طور پر بتاؤں کہ اگر دو کو یہاں پہ بیان کرنا ہوتا الگ الگ تو اس طرح کہا جاتا اذا دعواکم، لیکن قرآن میں آیا اذا دعاکم، یعنی ایک کی طرف سے۔ گویا اللہ اور رسول دونوں کا بلانا الگ الگ مت سمجھنا، اللہ بلائیں تو رسول کا بلانا سمجھو، رسول بلائیں تو اللہ کا بلانا سمجھو، دونوں اس طرح دونوں میں ہے، دوئیت نہیں اکائی ہے، سمجھیے۔ اور لما یحییکم، یہاں پر بھی لما یحییاکم ہونا چاہیے تھا اگر دو الگ الگ بیان کرنا تھا، لیکن دو ایک ہے، ان دونوں کو ایک ساتھ اس طرح جمع کر دیا ہے کہ گویا دونوں الگ الگ نہیں ایک ہیں۔ تو اس طرح لما یحییکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زندگی اللہ دے یا رسول دے، کسی ایک کا ہی دینا ہوگا۔ اگر اللہ زندگی دے رہا ہے تو سمجھیے رسول زندگی دے رہے ہیں، رسول زندگی دے رہے ہیں تو سمجھیے اللہ زندگی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہائے رسول سے کوئی بھی چیز، اللہ سے تمہیں کوئی بھی چیز ملے گی تو اس رسول کو چھوڑ کر تمہیں نہیں مل سکتی، رسول ہی کے واسطے سے تمہیں ہر چیز ملے گی، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحاح ستہ کی اکثر کتابوں میں ہے کہ اللہ معطی و انا قاسم، دیتا اللہ ہے اور وہ سب چیزیں بانٹتا میں ہوں۔ تو جب بانٹنے والے کے پاس سے ہی آپ کو گزرنا پڑے گا تبھی آپ کو وہ چیزیں مل سکتی ہیں۔ آیت نمبر 32، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ
والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وإن استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق واللہ بما تعملون بصیر والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑ دیے اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے اللہ کے لیے گھر بار نہ چھوڑے تو تمہیں ان کی دوستی سے کوئی سروکار نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ دین کے معاملات میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب ہے، مگر اس قوم کے مقابلے میں مدد نہ کرنا کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح و امن کا معاہدہ ہو، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی وہ 2 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لایا مکے میں رہتے ہوئے اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، پھر جہاد کیا جس میں اپنے جان کو بھی خرچ کیا، اپنا مال بھی خرچ کیا اللہ کی راہ میں، اور جب مدینہ آئے تو مدینہ کے لوگوں نے مہاجرین کی مدد کی، انہیں پناہ دی، اپنے گھر میں رکھا، اپنی چیزوں میں انہیں اپنا حصہ بنا دیا، تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے آ گئے وہی لوگ ایک دوسرے کے وارث ہیں، اور جو مسلمان مکے میں رہ گئے اور ہجرت نہ کی، اپنا گھر بار نہ چھوڑا، تو ان سے تم ابھی دوستی نہ رکھنا جب تک کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ نہ آ جائیں۔ مطلب یہ ہے مسلمانوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا حکم آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ ہجرت کرنا ہے، تو اب ہجرت کرنا فرض تھا، تو جن لوگوں نے نہیں کیا ابھی تمہیں ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے، لیکن ہیں تو وہ بہرحال مسلمان، تو اگر وہ تم سے اپنے دشمنوں کے بارے میں مدد طلب کریں، مدد چاہیں، مدد مانگیں تو ان کی مدد کرو۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مسلم ملک اور دوسرے کافر ملک میں، اسی طرح وہاں عرب میں اس وقت ایسا ماحول تھا کہ ابھی تو سب لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان مسلمانوں کے یعنی صحابہ کرام کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے کافروں کے ساتھ کچھ تعلقات بھی تھے، اور انہیں حریف یا حلیف کہا جاتا تھا۔ حریف انہیں کہا جاتا تھا جو دشمن تھے، اور حلیف انہیں کہا جاتا تھا جنہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، لیکن آپ کے دشمنوں نے اگر آپ پر حملہ کیا تو ہم ان دشمنوں کے خلاف آپ کا ساتھ دیں گے، اسی طرح آپ بھی ہمارے دشمنوں کے خلاف ہمارا ساتھ دینا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ اگر ہوں تو تم ان کی مدد نہ کرنا، یعنی مسلمان اگر تمہارے حلیفوں کے خلاف تم سے مدد مانگیں تو تم انہیں مدد نہ دینا۔ ہاں، اگر تمہارے ایسے دشمنوں کے خلاف مدد مانگیں جو تمہارے حلیف نہیں بلکہ حریف ہیں، یا تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو ان کی مدد کرنا۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعاون اور مدد و نصرت نہیں کرو گے تو زمین میں کفر اور باطل کا غلبہ اور فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اگر ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے تو اس زمین پر کفر کا غلبہ ہو جائے گا۔ اور آج دیکھیے مسلمانوں تو وہی حال ہے کہ عراق میں آپس میں مسلمانوں کو لڑایا جا رہا ہے، یہ یہودی اور عیسائی سازش ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان سے لڑ رہے ہیں، اور
اس پر سے میڈیا کی یہ بہت بڑی سازش کہ کہا جاتا ہے کہ سنی دہشت گرد لڑ رہے ہیں شیعہ کے خلاف، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ داعش جو وہاں کی جو سرغنہ تنظیم ہے، دہشت گرد تنظیم ہے، اس تنظیم کی کئی بار خود سنیوں سے بھی جھڑپ ہو چکی ہے۔ تو دہشت گرد جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کا کوئی دھرم کوئی مذہب نہیں ہوتا، ویسے ہی یہاں پر بھی آپ سمجھیے کہ یہ لوگ جو لڑ رہے ہیں یہ سنی اور شیعہ کے نام پر نہیں بلکہ دہشت گردی ہی کے نام پر لڑ رہے ہیں، اور ان کا ماسٹر مائنڈ کوئی اور ہے، اور جس کو سب جانتے ہیں لیکن کوئی بھی اس کے خلاف منہ کھولنے کی پتہ نہیں کیوں جرت نہیں کرتے۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ قرآن کریم کے احکام کے مطابق، اور خاص طور سے وہ ممالک جہاں عربی بولی جاتی سمجھی جاتی ہے، وہ لوگ تو قرآن کو سمجھتے بھی ہیں اور پڑھتے ہیں تو جانتے ہیں کہ ہمیں کیا حکم ملا ہے، لیکن صرف پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، ورنہ وہ ضرور ایک دوسرے مسلمان بھائیوں کی آپس میں مدد کرتے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے راہ خدا میں گھر بار اور وطن قربان کر دینے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ حقیقت میں سچے مسلمان ہیں۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا تو ان مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور مدینہ چلے گئے وہی لوگ سچے مسلمان ہیں، اور پھر جن مدنی مسلمانوں نے یعنی کہ جن انصار نے مسلمانوں کو مدد دی، مسلمانوں کو پناہ دی، وہی لوگ سچے مسلمان ہیں۔ کیونکہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مددگار ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھلا چاہنے والا ہو۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں امت کے لیے یہ تعلیم ہے کہ وہ جن مسلم ممالک میں جو اسلام کے دشمن ہیں، کافر ہیں اور بدماش نہایت خبیث لوگ ہیں، تو وہ اگر ظلم کر رہے ہیں تو دوسروں پر یہ فرض ہے کہ وہ اس مسلمان ملک کی کنٹری کی مدد کریں، یعنی ان کے حسب استطاعت، ان کی طاقت کے مطابق جی، خواہ اگر وہاں پر امونیشن کی ضرورت ہو تو امونیشن کے ذریعے مدد کیا جائے، یا یونو میں وہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہو تو آواز اٹھائی جائے، اور وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے ظلم کو روکا جائے۔ تو جو طریقہ کار ہے وہ اس کو جو ہے روبہ عمل لایا جائے، اس کو اختیار کیا جائے، جی چھوڑا نہ جائے، بلکہ یہ فرض ہو جاتا ہے۔ جی، کیونکہ غالباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک آئینہ ہے اور مسلمان اینٹ کی طرح ہے، کہ ایک مکان ہے، گھر ہے، جس میں اگر ایک اینٹ نہ ہو تو وہ گھر نامکمل ہے۔ تو وہ اینٹ کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ حدیث مبارکہ کہ وہ ایک مسلمان ہے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں۔ جب ایک جسم کی ایک حصے کو، ایک پارٹ کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، جب ایک حصہ کٹتا ہے تو پورے حصے کو تکلیف ہوتی ہے۔ ویسے ہی مسلمانوں کا آپس میں رہنا چاہیے کہ کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو اس کی تکلیف پورے مسلمان محسوس کریں، اور پھر سب مل کر آپس میں وہ تمام مسلمان مل کر اسے ایک مسلمان کی مدد کریں، اور یہ کرنا ہمارے لیے فرض ہے کہ درجے میں رہتا ہے مسلمانوں، تو وہ کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی لوگ حقیقت میں مسلمان ہیں اور انہی کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ تو اگر آپ مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کل قیامت کے دن بخشش کا وعدہ فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عزت کے ساتھ رزق بھی عطا کیا جائے گا آپ کو۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے راہ حق میں قربانی دیتے ہوئے گھر بار چھوڑ دیے اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ لوگ بھی تمہیں میں سے ہیں۔ یعنی جو لوگ ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد وہ مدینہ تشریف لے آئے اور آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہے تو اے مسلمانوں وہ بھی آپ لوگوں میں سے ہی ہیں۔ اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی اگر کوئی آپ کا رشتہ دار ہے تو بہرحال رشتہ دار کا زیادہ حق ہوتا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں
تو ان کفر کے سرغنوں سے جنگ کرو، بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، تاکہ وہ اپنی فتنہ پروری سے باز آ جائیں۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں، تمہارے جو حلیف ہیں جن سے تم نے ساٹھ گانٹھ کیا ہوا ہے کہ آپس میں ہم نہ جنگ کریں گے اور نہ ہی آپس میں ہمارے دشمنوں کی مدد کریں گے ایک دوسرے کے خلاف، تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر وہ لوگ اپنا عہد اور اپنا وعدہ توڑ دیں، پرومس کرنے کے بعد اس پرومس کو ریجیکٹ کر دیں اور تمہارے ہی دین میں تانا زنی کرنے لگیں، تانا دینے لگیں، برا بھلا کہنے لگیں تمہارے دین کو، تو ان کفر کے سرغنوں سے، ان کفر کے لیڈروں سے اور ہیڈ سے تم جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، کیونکہ اعتبار مسلمان کی قسم کا ہوتا ہے، کافروں کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اور ان سے جنگ اس لیے کرنا ہے تاکہ وہ جو فتنہ پھیلا رہے ہیں اس فتنے سے وہ باز آ جائیں۔ آیت نمبر 34 میں ہے ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مشکلوں اور مصیبتوں سے گزرے بغیر یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے ایسے لوگوں کو پرکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ کے سوا اور اس کے رسول کے سوا اور اہل ایمان کے سوا کسی کو محرم راز نہیں بنایا، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ مسلمانوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دعوی ایمانی کافی ہے تمہارے جنت میں جانے کے لیے یا حساب کتاب سے بچ جانے کے لیے، تو ایسا مت تصور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حساب بہت سخت ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو تو ایسا سمجھنا تمہارا صحیح نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے دیکھے گا کہ تم نے اللہ کی راہ میں جو جہاد کرنے کا حکم تھا جہاد کیا کہ نہیں، جو نماز روزے کا حکم تھا وہ تم نے کیا کہ نہیں، اور یہ دیکھے گا کہ تم نے اللہ، اس کے رسول اور مسلمانوں کے علاوہ کسی اور سے دوستی تو نہیں بنا لی تھی۔ اگر تم نے کافروں سے دوستی بنا لی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سخت ناپسندیدہ بات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہوں پر حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ کرو۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھلی ہوئی برہان اور کھلی ہوئی دلیل دے دو؟ یعنی کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک ایسی دلیل آ جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ کہے کہ تم ہمارے میں سے نہیں بلکہ اس گروہ میں سے تھے؟ تو مسلمانوں، تم کافروں سے دوستی نہ کرو، کیونکہ دوسری جگہ پر یہ ہے کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، جیسے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى بعضهم اولیاء بعض، کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ چالو ہے۔ آیت نمبر 35، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمۃ منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو مخاطب کیا ہے، اور کفار مکہ جو قریش تھے ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ حاجیوں کو پانی پلانا جن کا کام تھا، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کی ذمہ داری تھی مسجد کی متولی تھے، مسجد حرام یعنی کعبہ شریف اور جو مسجد ہے اس کے متولی تھے، اور اس میں ان کا پورا انتظام انہی کے ذمہ تھا۔
تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں، ہم لوگوں کے ذمے مسجد کا انتظام و انصرام ہے، اور ہم لوگوں کو یہ بہت بڑی دولت ملی ہوئی ہے، بہت بڑا ہمارے لیے انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی آبادی اور مسجد حرام کی مرمت اور بندوبست کرنے کو اس شخص کے اعمال کے برابر قرار دے رکھا ہے جس نے اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لا یستوون عند اللہ، وہ دونوں آپس میں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے، اور بے شک تم لوگ ظالم قوم ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور آگے فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور پھر ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مال سے اور اپنے جانوں سے، تو ان کا بہت بڑا اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے رسول، آپ انہیں بشارت دے دیجئے، یعنی رسول ان کا رب انہیں بشارت دے رہا ہے اپنی طرف سے رحمت کی، اپنی جانب سے رحمت کی اور اپنی رضا کی بشارت دے رہا ہے، اور ان جنتوں کی بشارت دے رہا ہے کہ جس میں بہت ہی عمدہ نعمتیں ہیں ان کے لیے، دائمی نعمتیں ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ دائمی نعمت ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ باقی رہنے والی، یعنی جنت جب ان کو ملے گی تو وہ جنت ہمیشہ باقی رہے گی، اور اس جنت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ سب ہمیشہ باقی رہیں گی، کبھی بھی پھر ختم نہ ہوں گی۔ تو مسلمانوں دیکھیے، اصل ہے اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر، اس کے رسول پر، آخرت پر ایمان لانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے جہاد کرنا۔ اب جہاد کئی طرح کا ہوتا ہے، جہاد اصغر ہے، جہاد اکبر ہے، اور اس کے علاوہ جہاد اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں ہر وہ چیز کرنا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، چاہے وہ کسی غریب کی مدد ہو یا کسی اور طریقے سے مسجد میں پیسہ خرچ کریں، مدرسے میں خرچ کریں، جس طرح سے بھی خرچ کریں وہ اللہ کی راہ میں ہو، خلوص کے ساتھ ہو، نیت ہماری یہ ہو کہ اللہ کے دین کا کام ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں پر آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 36، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تمہارے باپ دادا، تمہارے گھر والے جو ان استحب الکفر کہ تمہارے گھر والے اگر تمہارے کفر کو چاہیں تو تم ان سے قطعی تعلق کر لو، اپنا تعلق ان سے توڑ لو۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے بال بچوں کو چھوڑ دیں، ماں باپ کو چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، تمہارے بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارا مال جو تم نے جمع کر رکھا ہے، اور وہ تجارت کے جن کی کساد بازاری اور جن کے مندہ ہونے کا تمہیں خوف ہے، اور وہ گھر بار جن سے تم راضی ہو، اگر یہ سب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے تمہارے اوپر۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی کافروں کو ہدایت، نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تب اس آیت کریمہ میں دیکھیے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی چیز اور سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ بعد میں کوئی ہمارا بھائی ہے، کوئی باپ ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بھائی، کوئی چچا، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، یہ بعد کی بات ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اللہ اور ایک رسول کے ماننے والے ہیں۔ تو جو لوگ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے والے ہوں،
اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنا چاہتے ہوں، ایسے لوگوں سے ہمیں کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خود ہی کہہ دیا ہے کہ تم ان سے قطعی تعلق کر لو۔ تو اب جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے تعلق توڑ دینے کا حکم دیا ہے، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جو اللہ کے گستاخ ہیں، رسول کے گستاخ ہیں، جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول چکا ہے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں۔ حالانکہ آج ایک کافر ہندو سے بھی اگر پوچھا جائے کہ کیا تمہارا رام یا تمہارے گنیش، جو بھی جن کو وہ بھگوان کہتے ہیں، وہ کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو وہ بھی کہیں گے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہمارا بھگوان جھوٹ بولے۔ لیکن یہ کیسے مسلمان کہلانے والے ہیں دوستو کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول چکا ہے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جتنا علم تھا اتنا علم تو ہر بچے، پاگل، بلکہ تمام جانوروں کو حاصل ہے۔ معاذ اللہ ان تمام جانوروں میں کون کون جانور ہیں وہ سب آپ سوچ سکتے ہیں۔ جب ان تمام جانوروں کو اتنا علم ہے جتنا حضور کو علم ہے، تو یہ اگر گستاخی نہیں ہے تو اور کیا ہے مسلمانوں؟ ہماری تقریر جو سن رہے ہوں، ہماری اس نشست کو جو دیکھ رہے ہوں، انہی سے ایک سوال ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ علم والے ہیں، چاہے وہ دینی علم ہو یا دنیاوی علم، اور اگر اس طرح کہا جائے کہ جتنا علم آپ کو ہے اتنا علم ہر چوپائے کو، چمار کو، بچے کو، پاگل کو ہے، تو آپ کو برا لگے گا ہی، اور جس چیز سے برا لگتا ہے وہی ہوتی ہے توہین۔ تو جب ایک نبی کے بارے میں ایسا کہا تو یہ کیا نبی کی توہین نہیں؟ اور جب نبی کی توہین ہے تو نبی کی توہین کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ پھر بھی اس کے بعد اسے لوگوں کا مسلمان سمجھنا اور ان کو اپنا پیشوا سمجھنا، ایک اسلام کا ایک بہت بڑا عالم سمجھنا، یہ اپنی خود کی گمراہی نہیں تو اور کیا ہے مسلمانوں؟ تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، یہاں پکڑ نہ ہو لیکن وہاں ضرور پکڑ ہوگی مسلمانوں۔ آیت نمبر 37، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں آپ سے اس بات کی رخصت طلب نہیں کریں گے کہ وہ اپنے جان و مال سے جہاد نہ کریں، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعریف کی ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے جو صحابہ ہیں، آپ کے جو چاہنے والے ہیں، یہ لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ کبھی بھی آپ سے اس بات کی اجازت نہیں لیں گے کہ یا رسول اللہ ہمیں جہاد کرنے سے روک دیجئے، ہمیں جہاد کا حکم مت دیجئے، ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ یہ پرہیزگار لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ساتھی مسلمانوں، اس میں ایک بات یہ بھی ہمیں سمجھ میں آئی کہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوگا اور جو آخرت پر ایمان رکھنے والا ہوگا وہ اللہ کے کسی حکم کے سامنے سر تو جھکائے گا لیکن انکار کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ ہونی چاہیے مسلمان کی شان۔ آیت نمبر 38 میں ہے، اس سے پہلے کی جو آیت گزری، آیت نمبر 36، ابھی یہ تو 37ویں آیت تلاوت فرمائے نا، تو اس سے پہلے جو آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ جو ہے تمہیں حکم دیں، کفر شرک مراد ہے یہاں پر، گناہ کا اگر حکم دیں تو ان سے تم قطعی تعلق کر لو، یعنی ایسا تعلق قطعی کر لو کہ ان سے ملاقات بھی نہ ہو، وہ نظر آ جائے تو انہیں سلام بھی نہ کیا جائے۔ قطعی تعلق کا مطلب یہی ہوگا نا مفتی صاحب۔ تو اس میں ایک سوال یہ ہے کہ یہاں پر اگر ماں باپ صرف کفر کا حکم دیں، یعنی نعوذ باللہ اللہ عز و جل کی شان میں شرک کرنے کا حکم دیں یا کفر کرنے کا حکم دیں، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے کا حکم دیں، یا صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے کا حکم دیں، تب ہی ان کو جو ہے نا مطلب ان سے ترک تعلق کیا جائے، ان سے منہ موڑ لیا جائے، ان سے جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی کیا جائے، اسی وقت کرنا چاہیے؟ یا اگر وہ گناہ کا کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، صرف یہ نہیں کفر شرک کے علاوہ دوسرے جیسے کوئی گناہوں کا حکم دیتے ہیں، جیسا داڑھی کاٹنے کا حکم دیتے ہیں، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے بچے، ابھی تو تیری ہاکی کھیلنے کی عمر ہے، تیری تو فٹ بال کھیلنے کی عمر ہے، کرکٹ کھیلنے کی عمر ہے، ابھی تو تسبیح لے لیا ہے ہاتھ میں اور جو ہے بوریا بستر اور امامت بھی کر رہا ہے، خطابت بھی کر رہا ہے، اور جو ہے اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور داڑھی چھوڑ لیا، یہ تو بوڑھا ہو گیا ہے کیا؟ ابھی
تو نوکری کرے اور جو ہے ترقی کرے، شادی کرے، کچھ بچے پیدا کریں، پہلے زندگی تو جھیلیں جیسا جینا چاہے، خوب عائش کرے زندگی کو اپنی. جب وظیفہ ہو جائے گا، جب ہاتھ پیر کام نہیں کریں گے، جب تو بوڑھا ہو جائے گا، اب قبر میں مرنے والا ہے، اس وقت پہ تو اللہ کا ذکر کر. تو کیا اگر اس بات کا بھی وہ حکم دیں، یعنی حرام کاموں کا اگر وہ حکم دیتے ہیں، داڑھی منڈانے کا حکم دیتے ہیں، اللہ و رسول کی شرک نہیں بلکہ اس کے علاوہ سے نافرمانی کا بھی حکم دیتے ہیں، تو کیا اس صورت میں بھی ان سے ترک تعلق کرنا چاہیے؟ دیکھیے قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ اے ایمان والو اپنے باپ دادا، مراد ہے یعنی باپ ہو چاہے دادا ہو یا چچا بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، اور اپنے بھائیوں کو، یعنی جو بھی ہو، ایک اس میں فور ایگزامپل ہے کہ جو تمہارا باپ دادا یا بھائی جو بھی اگر تمہارے کفر کو چاہیں، یعنی یہ چاہیں کہ تم مسلمان نہ رہو بلکہ کافر ہو جاؤ، تو ان کو تم اپنا دوست نہ بناؤ. ٹھیک. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو ہماری بات نہ مانے اور وہ کفر کر بیٹھے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوگا. کل قیامت کے دن وہ یہ نہ کہے کہ وہ کچھ دنوں کے لیے تو مسلمان ہوا تھا، اب اس کو جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے وغیرہ. تو اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ جو لوگ تمہیں کفر کرنے کی طرف ابھاریں انہی کے بارے میں اگلی آیت جو 37ویں آیت ہے اس میں یہ ہے کہ تم ان سے قطع تعلق کر لو. 36ویں آیت میں جو ہے قطع تعلق کرنے کا حکم اسی وقت ہے ماں باپ سے جب کہ وہ شرک اور کفر کرنے کی طرف ابھاریں. لیکن اگر ماں جیسے آج کل کے جو اپنے آپ کو ماڈریسٹ مسلمان کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھنا یا نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا یہ دقیانوسی لوگوں کا کام ہے، پرانے خیال کے لوگوں کا کام ہے. آج کے دور میں مسلمانوں کو اس کی ضرورت نہیں، کچھ نئے اسلام کی ضرورت ہے. جو لوگ ایسا سوچتے ہیں یہ ان کے خیالات ہیں. تو اب ان کے خیالات کی میں دو طرح سے تشریح کر سکتا ہوں. پہلی تشریح یہ کہ اگر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا فی الحال ضروری نہیں، بعد میں کریں گے، یعنی اس میں اسلام کی انہیں کوئی توہین کرنا مقصود نہیں ہے، تو پھر وہ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے یہ کہ ایک مسلمان کو چاہے وہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، اسلام کے احکام پر اور اسلام کے حکم پر عمل کرنے سے روکتے ہیں. تو ایسے ماں باپ بہت بڑے گنہگار ہوں گے، یا ماں باپ روکے یا جو روکے، بھائی دوست وغیرہ جو بھی روکے، وہ بہت بڑا گناہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ماں باپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے کہ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ، بھلائی کا سلوک کرو، وہ سب ٹھیک. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں کسی بھی مخلوق کی ہم پیروی نہیں کریں، اطاعت نہ کریں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا کوئی حکم دیتا ہے تو اس شخص کی نافرمانی کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اور نافرمانی کہتے ہیں کسی بھی گناہ کے کرنے کو، مثلا سب سے چھوٹی نافرمانی جو ہے وہ کوئی گناہ کرنا کفر و شرک کو چھوڑ کر. اب کفر و شرک بہت بڑی نافرمانی ہے، جب یہ گناہ نہیں کرنا ہے تو وہ تو بدرجہ اولا نہیں کرنا ہوگا. تو اگر کوئی کہتا ہے آپ کو کہ آپ نماز نہ پڑھیں، داڑھی نہ رکھیں، ابھی آپ کی کیا عمر ہے، تو ایسا شخص کہنے والا تو بہت بڑا گناہ گار ہوگا. اگر وہ برا مطلب توہین کی نیت سے کہہ رہا ہے تو وہ شخص کافر ہوگا، اور اگر توہین کی نیت نہیں ہے تو صرف گناہ گار ہوگا. اب لیکن ماں کہے یا باپ کہے، جس کو کہا جا رہا ہے اس کا حکم ماننا اس کے لیے ضروری نہیں بلکہ نہیں ماننا ضروری ہے. یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، نہیں ماننا ہی فرض ہے. کیونکہ گناہ کا کام کرنے کا جو حکم دینا، تو چونکہ اللہ نے منع کیا گناہ کرنے سے، اور کوئی آپ کو گناہ کا کام کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو رکنے کا تو بہرحال حکم ہے اللہ کی طرف سے جو فرض ہے، تو اس بات کو نہیں ماننا فرض ہے. اب اگر کوئی مانتا ہے تو ڈبل گناہ گار ہوگا. پہلا گناہ تو یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ مخلوق کی فرما برداری نہیں کرنا اللہ کے حکم کے خلاف، لیکن اس نے کیا. دوسرا گناہ تو یہ ہوگا کہ جو گناہ اس نے کیا، یعنی داڑھی رکھ رہا تھا پھر داڑھی چھیل دیا، یا نہیں بھی رکھ رہا تھا تب بھی چھیلا،
اسٹارٹنگ کیا، یا نماز پڑھ رہا تھا یا نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اس کے بعد اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، تو یہ سب گناہ جو ہوں گے وہ ہوں گے۔ اور ایک وہ گناہ ہوگا کہ مخلوق کی بات مانی اور اللہ کی بات نہیں مانی، وہ گناہ ہوگا۔ اور تیسرا گناہ یہ بھی ہوگا کہ یہ سب چیزوں کا علم اس نے خود حاصل نہیں کیا، جو خود ایک فرض تھا علم حاصل کرنا۔ ہر مسلمان کے لیے اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ یہ جان سکے کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کے لیے کیا کرنا ضروری ہے، کون سی چیز مسلمان پر فرض ہے، کون سی واجب ہے، کون سی چیزیں کرنی چاہیے، کون سی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، یہ جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو لیکن پھر بھی قطعی تعلق نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، اگر مطلب گناہ کا حکم دیتے ہیں تو ان سے قطعی تعلق کا حکم نہیں ہے، ماں باپ سے، ماں باپ کے ساتھ رہنے کا حکم ہے، ماں باپ کی دیکھ بھال کرنے کا حکم ہے۔ البتہ دوستوں سے قطعی تعلق کرنا، ہاں، ایسے دوستوں سے قطعی تعلق کر لیں جو آپ کو اللہ کی راہ سے دور کرتے ہوں، رسول کی راہ سے، راستے سے دور کرتے ہوں، ان سے قطعی تعلق کر لیں، ماں باپ سے نہیں۔ آیت نمبر 38 المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ منافق یعنی کافر بھی سمجھ سکتے ہیں آپ، اور ایک وہ منافق ہوا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں کہ دل میں ان کے کفر تھا اور زبان پر ایمان، یعنی نمازوں میں بھی حاضر ہوتے تھے، روزے بھی رکھا کرتے تھے، جہاد میں بھی شریک ہوا کرتے تھے، لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں تھے بلکہ کافر تھے، تو ایسے لوگوں کو منافق کہا گیا ہے۔ تو ان منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، بعضهم من بعض، یعنی ایک منافق مرد اور منافق عورتیں، یہ دونوں ایک دوسرے کی جنس سے ہے، دونوں کی سیکس ایک ہی ہے، دونوں ایک دوسرے میں سے ہیں، سمجھئے تم میں سے نہیں ہو سکتے وہ۔ یأمرون بالمنکر، یہ لوگ برے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور بھلے کاموں سے، اچھے کاموں سے، اچھی چیزوں سے، اچھی باتوں سے روکتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں صدقات خیرات کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے انہیں بھلا دیا، یعنی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وہ کام نہیں کرتے ہیں تو انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں فراموش کر دیا، بھلا دیا۔ بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں۔ ابھی اس آیت کریمہ میں مسلمانوں یہ ہے کہ جو بھلائی کا حکم دینا یہ مسلمانوں کی شان ہے، اور بھلائی سے روکنا یہ منافقین کی شان ہے مسلمانوں۔ اسی طرح برائی سے کہ کرنے کا حکم دینا یہ بھی منافقوں کی شان ہے، منافقوں کی حالت ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں یعنی آیت نمبر 39 میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم، کہ مومن اور مومنات یعنی مومن مرد و عورت ایسے ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، انہی پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے گا، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا غالب اور بہت بڑی حکمت والا ہے۔ تب دیکھیے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے اور دیگر جو کام کرنے کا حکم دیا ہے ان سب چیزوں کو بھی بجا لاتے ہیں، ان سب چیزوں پر بھی عمل کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے انہی پر اللہ تبارک و تعالی رحم بھی فرمائے گا۔ تو مسلمانوں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایمان عطا کیا ہے، تو آپ پر نماز پڑھنا بہرحال فرض ہے، چاہے آپ کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہ رکھتے ہوں طاقت تو لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر بھی نہ طاقت رکھتے ہوں تو لیٹ کر اشارے سے پڑھیں، کسی طرح ہی پڑھیں، لیکن آپ پر نماز ہر حال میں فرض ہے مسلمانوں۔ اور زکوٰۃ اگر آپ کے پاس آج کے دور کے مطابق 630 گرام 0.184 ملی گرام یعنی 630 گرام
اینڈ 184 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت اگر آپ کے پاس ہے مسلمانوں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور آپ کو اپنے مال میں سے پورا 2.5% زکوٰۃ نکالنا، 2.5% یعنی 2.5% زکوٰۃ نکالنا آپ کے اوپر واجب ہے مسلمانوں۔ اگر آپ نہیں نکالتے ہیں تو یہ آپ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرنے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ اگر اسے ہم کرتے ہیں تو ہمیں دنیا میں بھی ثواب ہے، آخرت میں بھی ثواب ہے، ہماری دنیا بھی سدھری رہے گی، آخرت بھی سدھری رہے گی۔ آج کے دور میں جو یہ طرح طرح کی بیماریاں ہیں، شوگر، بلڈ کینسر، چیسٹ کینسر، بریسٹ کینسر، کیا کیا جو کینسر ہے، تو یہ سب جو کینسر ہے مسلمانوں، اور جتنی بھی بڑی بڑی بیماریاں ہیں یہ عام طور پر دیکھیں گے ان لوگوں کو ہوتی ہیں جو شاید زکوٰۃ نہیں نکالتے، یا اللہ ماشاء اللہ کہتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیس جاتا ہے، یعنی جب برے لوگوں پر عذاب آتا ہے تو ایک دو اچھے لوگ بھی اس میں ٹکرا جاتے ہیں اور اچھے لوگوں پر بھی عذاب آ جاتا ہے۔ تو مسلمانوں اپنی دولت کو دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے استعمال کیجئے، اور آخرت کے لیے استعمال کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ پہلے تو جو اس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا کیجئے، پھر بعد میں جو دوسری چیزیں ہیں ان سب کو ادا کیجئے۔ آیت نمبر 40 میں ہے لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون، لیکن رسول اور مومنین جو ان کے ساتھ ہیں انہوں نے اپنے جان اور اپنے مال سے جہاد کیا ہے، وہی لوگ ہیں جن کے لیے بھلائی ہے اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ سوچئے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے گا۔ آیت نمبر 41 میں ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلك هو الفوز العظیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک خوشخبری دی ہے، وہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جان اور تمہارے مال کے بدلے میں تمہارے لیے تمہاری جان اور تمہارے مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت دے گا، اور تمہارا مال اور تمہاری جان جو ہے وہ تم نے اللہ کو جنت کے عوض میں بیچ دیا ہے۔ تو یہ وہ مسلمان ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، تو کبھی قتل بھی ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور کبھی اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو قتل بھی کرتے ہیں، اور یہ حق وعدہ ہے جس کا ذکر توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے یعنی بائبل میں بھی ہے، اور قرآن میں بھی ہے۔ اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدہ کو کون پورا کر سکتا ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو تم کو بشارت ہو، تمہیں خوشخبری ہو اس بیعت کی جو یعنی تم اپنے سودے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارے مال اور تمہاری جان کے بدلے تمہارے جنت دے دیا ہے، تو اس سودے پر تم خوشیاں مناؤ جس کی عوض تم نے اپنی جان اور مال کو بیچا ہے، اور یہی تو زبردست کامیابی ہے۔ مومنین جنہوں نے اللہ سے اخروی سودا کر لیا ہے یہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، عبادت گزار ہیں، حمد و ثنا کرنے والے ہیں، دنیا کی لذتوں سے دور رہنے والے ہیں، روزہ دار ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ رکوع کرنے والے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے ہیں، نیکیوں کا حکم کرنے والے ہیں اور برائیوں سے روکنے والے ہیں، اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حد، اللہ کی مقرر کی ہوئی لمٹ کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ان اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یعنی جو لوگ ایسے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں رکوع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں کے کرنے سے رکنے کا حکم دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوشخبری دے رہا ہے جنت کی کہ تمہیں جنت ملے گی، اور بے شک تم جنت کے حقدار ہو گئے ہو۔ آیت نمبر 42
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اس آیت مبارکہ میں یہ ہے کہ اور نہ یہ کہ وہ مجاہدین تھوڑا خرچہ کرتے ہیں اور نہ بڑا، اور نہ ہی کسی میدان کو راہ خدا میں طے کرتے ہیں، مگر ان کے لیے یہ سب صرف و سفر لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ہر اس عمل کی بہتر جزا دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی کہنا یہ ہے کہ مومنین جو جہاد کے لیے نکلے یا اور دوسرے کام کے لیے، اور وہ اپنے سفر میں جو بھی خرچ کرتے ہیں تھوڑا یا بہت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پہلے ہی سے لکھ رکھا ہے۔ وہ رزق جو ان کو ملنا ہے وہ پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی ان کے عمل کا بہتر بدلہ دے۔ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سارے مسلمان ایک ساتھ نکل جائیں، ایک ساتھ جنگ کے لیے یا ایک ساتھ کسی اور کام کے لیے نکل جائیں، تو ان میں سے ہر ایک گروہ یا ایک قبیلے کی ایک جماعت کیوں نہ نکلے کہ وہ لوگ دین میں تفقہ یعنی خوب فہم و بصیرت حاصل کریں اور وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف پلٹ کر آئیں، تاکہ وہ لوگ گناہوں سے اور نافرمانیوں کی زندگی سے بچیں۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جہاد کا بھی حکم دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہا ہے کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ پورے مسلمان جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں، تو کچھ مسلمان ایسے ہیں جو علم دین حاصل کریں۔ علم دین تو ہر ایک مسلمان کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن کچھ مسلمان، آپ ان مسلمانوں میں سے ایک جماعت ایسی نکلے جو خوب زیادہ علم دین حاصل کریں، دین کی بصیرت اور اس کی سمجھ حاصل کریں، اور دین کو اچھے سے سمجھیں اور خوب دین کو سمجھائیں لوگوں کو بھی، تاکہ جب لوگ واپس میدان جنگ سے آئیں یا اور دوسری جگہوں سے جب اپنا رزق تلاش کر کے آئیں تو یہ لوگ انہیں اللہ کا ڈر سنائیں، سمجھائیں اور یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے، اس کام کو کرنے سے روکا ہے، تو تم اپنی زندگی ایسی بناؤ جس میں اللہ کی نافرمانی کا ذرا سا بھی گزر نہ ہو۔ آیت نمبر 43، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے قوم میں سے ایک شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور میں تم پر ایسے دن کے عذاب کا خوف محسوس کرتا ہوں جو تمہیں گھیر لینے والا ہے۔ اس آیت کے بارے میں بتانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ حضرت شعیب علیہ السلام ہندوستان کے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام شہر مدین کے رہنے والے تھے، اور مدین وہ جگہ ہے جو آج پاکستان میں وادی سوات میں ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر مدین MADYAN سرچ کریں تو آپ کو ملے گا مدین حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر، شعیب علیہ السلام سٹی ان سوات پاکستان۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین بھیجا گیا۔ مدین کے لوگ ایسے تھے جو ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، یعنی ناپتے تھے 5 کلو، تو جب گھر پہ جا کے تولا جائے تو وہ 4.5 کلو 4 کلو نکلے، جیسا کہ آج بھی ہمارے بہت سے مسلمان لوگ بھی ایسا کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے مسلمانوں کہ ایسا کرنے سے آپ کے رزق میں برکت نہیں بلکہ اور کمی آئے گی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم لوگ ناپ تول میں کمی نہ کرو، بلکہ میں تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں، یعنی میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں۔ اگر تم برابر ناپو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس برابر ناپ تول کی وجہ سے بہت زیادہ برکت عطا فرمائے گا تمہارے رزق میں، اور تم خوب خوشحال ہو جاؤ گے۔ لیکن صحیح سے ناپو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اگر تم کسی دوسرے کی پوجا کرو گے تو اللہ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا، اور پھر تمہیں بچانے والا کوئی بھی نہ ہوگا۔ آیت نمبر 44، قال یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔
शुआइब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, ज़रा बताओ कि अगर मैं तुम्हें अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हूँ और उसने मुझे अपनी बारगाह से उम्दा रिज़्क़ भी अता फ़रमाया है तो फिर हक़ की तबलीग क्यों ना करूँ। और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम्हारे पीछे लगकर हक़ के ख़िलाफ़ ख़ुद ही कुछ करने लगूं जिससे मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। मैं तो जहाँ तक मुझसे हो सकता है तुम्हारी इस्लाह ही और तुम्हारी भलाई ही, तुम्हें सुधारना ही चाहता हूँ, और मेरी तौफ़ीक़ अल्लाह ही की मदद से है और मैंने उसी पर भरोसा किया है और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की ज़बानी हमें ये तालीम दे रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब हम अपने मुआशरे में लोगों को भलाई का हुक्म देना चाहते हैं या भलाई का हुक्म देते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको बुरा भला कहते हैं, अरे तुमको इसकी क्या ज़रूरत है, तुमने पूरे जहान का ठेका ले रखा है कि दुनिया को सुधारने का ठेका तुमने ही ले लिया है। लेकिन देखो मुसलमानों, हर एक मुसलमान के ऊपर अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर यानी अच्छे काम के करने का हुक्म देना, बुरे कामों से रोकना, ये हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है मुसलमानों। तो अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको तौफ़ीक़ दी है, अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको कुशादा रिज़्क़ है और आप आराम से इसके लिए कुछ वक्त निकाल सकते हैं तो आपको बेशक ये काम करना चाहिए। यह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और तमाम नबियों की सुन्नत भी है। और साथ ही साथ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया है कि अगर मैं ये ना करूं तो तुम्हारे साथ रहते रहते कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी तुम्हारी ही तरह हो जाऊं। अल्लाह। तो मुसलमानों, अगर आप एक मुसलमान के दिल में ये बात आती है और वो लोगों को सुधारे और वो सुधारने की तरफ नहीं जाता है मुसलमानों, तो ऐसा हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको भी उन्हीं लोगों में शामिल कर दे। तो ये तो और बड़ा नुकसान होगा। लिहाजा हर एक शख्स को अपनी इस्लाह और अपने आसपास के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए, सुधारने की कोशिश करनी चाहिए मुसलमानों।